آج ہم لوگ اساتذہ کے بارے میں بات کریں گے. آپ جی اساتذہ سے پہلے میں چاہتا ہوں جی کہ کچھ تعلیم کے دوران جو جدوجہد کرنی پڑی جی جی اس کے بارے میں بھی کچھ بات چیت ہو جائے. جی جی بالکل. شاید وہ تو جی بہتر ہے. ہاں جی ہاں تو وہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب پاکستان ہم لوگ آئے اور خیرپور میں میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اور کالج کی جی تعلیم حاصل کی جی تو حالات بڑے نامساعد تھے جی اور اس قدر دگرگوں تھے یعنی معاشی لحاظ سے جی کہ پڑھائی کو آگے جی جاری رکھنا ممکن نہ تھا. جی لیکن بات اور وہ کیونکہ ایک لگن تھی اور ایک دماغ میں سودا سمایا ہوا تھا کہ بھائی جی پڑھنا ہے اور کچھ کرنا ہے جی تو یونیورسٹی پہنچے اور وہاں جا کے آنرز میں داخلہ لیا. جی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کی غیب سے مدد ہوتی ہے. جی تو شاید ابھی ہمارا یہ پہلا سال تھا یونیورسٹی کا جی تو وہاں پہ ہر ڈپارٹمنٹ کے فنکشن ہوتے تھے, جی اناگریشن سیریمنیز وغیرہ. جی تو ہمارا باٹنی ڈپارٹمنٹ کا بھی ایک اناگریشن فنکشن تھا. جی تو اس وقت میں جی بس اتفاق سے کہیے کہ وہ فنکشن کی اناؤنسمنٹ کر رہا تھا. جی تو وہ فنکشن جب ختم ہوا اور ایک چھوٹا سا ڈرامہ بھی میں نے لکھا تھا جی تو ایک لڑکا میرے پاس آیا, کہنے لگا ایک صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. جی میں نے کہا بھائی میرا تو یہاں کوئی جاننے والا نہیں. کہنے لگے نہیں بلا رہے ہیں. جی تو میں وہ خیر صاحب گیا تو کسی نے وہ کسی لڑکے کے توسط سے وہ صاحب آتے تھے جی جج کے فرائض انجام دینے. جی اور وہ ریڈیو پاکستان میں وہ سینئر پروڈیوسر تھے. جی تو کہنے لگا میں نے آپ کی آواز مائک پہ سنی اور ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. اگر آپ ریڈیو پہ جی دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ میرا کارڈ لے لیجیے جی اور بدھ کے دن تشریف لے آئیے گا. جی ہم نے کہا بھائی انشاءاللہ ضرور حاضر ہو جائیں گے. جی تو خیر وہ صاحب ہم گئے اور وہ ریڈیو پاکستان کی عمارت جو تھی وہ جی ایک پرانے وضع کے ہوم اسٹیڈ ہال کہلاتا تھا اس میں جی تھی. جی وہ وہاں پہنچے اور جناب بہت کثیر مجمع تھا آڈیشن دینے والا تھا. جی ایسا وہ ہمارا بھی نام پکارا گیا, اسکرپٹ دیا گیا, ہم نے وہ پڑھا جی اور پڑھنے کے بعد انہوں نے اگر تشریف رکھے ابھی بتاتے ہیں. تو وہ بات 2 یا 3 آدمی سلیکٹ ہوئے, اس میں ہم بھی تھے. جی اور پھر اس زمانے میں صاحب ہمیں ریڈیو پاکستان سے ایک ڈرامہ بولنے کے 10 روپے ملتے تھے, 10 روپے کا چیک. اچھا اچھا تو یہ 60 کا زمانہ تھا اور ہمیں تقریباً 4 سے 5 پروگرام مہینے میں مل جاتے تھے. جی اور اس زمانے میں 50 روپے بہت بڑی رقم تھی ایک جی جی ٹریک کے لیے. جی تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کے سبیل پیدا کر جی اور پھر ہم جو ہے وہ سرکاری چل پڑی جی اور ریڈیو سے پھر ہم نے بہت بے شمار پروگرام کیے اور لکھے بھی. اور جی تو جی یہ ایک مختصر سی بات تھی. اچھا اچھا تو جی ہاں, لیکن احوال یہ تھا محنت کا کہ جی صبح 6 بجے گھر سے نکلنا جی اور پھر رات کو جا کے 9-10 بجے واپسی اور اس کے جی تقریباً رات کے 1:30-2 بجے تک پڑھنا اور پھر صبح اچھا پھر نکل جانا. جی تو اس طرح 4 سال جو ہے وہ جی کیسے ختم ہوئے جی اس کا ہمیں اندازہ ہی نہ ہوا. جی بالکل. جی تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو مجھے بتانی تھی. جی اچھا آپ کا پھر جی صاحب جی 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 فرمائیے. نہیں آپ کی بات سن رہا ہوں میں. جی جی ہاں, تو وہ ہوا یہ صاحب کہ جس زمانے میں ہم لوگ پڑھا کرتے تھے اور جی تعلیمی دور تھا ہمارا, جی اس میں صاحب ایک تو یہ کہ اساتذہ جو تھے وہ بڑے یعنی بے نفس تھے. جی
یعنی اس قدر محبت پیار اخلاص جی اور ان میں میں کیا بتاؤں کیا ڈیڈیکیشن تھی جی کہ اس کا اس زمانے میں تو شاید وہ مفقود ہی ہے بالکل جی بالکل کہ تو انہیں اساتذہ کرام کا شاید فیض ہے جو جی ہم کچھ سیکھ پائے جی کہ جو اتنے بے غرض و بے ناس لوگ تھے جی کہ کیا ذکر کیجیے ان کا. جی تو بہت سے اسکول کے اساتذہ یاد ہیں, جی کالج کے بے شمار اساتذہ یاد ہیں, جی یونیورسٹی کے اساتذہ یاد ہیں. جی تو میں ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ میں فرسٹ ایئر میں تھا, جی اس میں کالج میں جی ہمارے استاد محترم مرحوم پروفیسر کرار حسین صاحب تھے, اچھا انگریزی کے استاد. جی تو کالج میں میرا ابتدائی زمانہ تھا فرسٹ ایئر کے طالب علم. جی تو ہمیں کیونکہ پڑھنے کا شوق تھا تو ایک دن ہم انگریزی کی الماری کے قریب کھڑے تھے کتابیں دیکھتے. جی جی تو وہ آگے ہم لگے بیٹا کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ جی میں نے کہا صاحب کو انگریزی کو کوئی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں. جی کہنے لگی کہ اس میں انہوں نے ایک کتاب نکالی موپاسا کی شارٹ اسٹوریز آف موپاسا. اچھا جی تو اس میں ایک پہلی اس کی شارٹ اسٹوری تھی, اس کا نام تھا اے پیس آف اسٹرنگ. اچھا جی تو وہ 2 صفحے کی کہانی تھی. جی تو کہنے لگے بیٹا یہ لے جائیے اور یہ آپ جب لے جا کے اس کہانی کو پڑھیں گے جی تو پہلی دفعے میں کوئی چیز سمجھ میں شاید نہ آئے آپ کی, جی جی لیکن دوسری دفعے سے پڑھیے گا جی اور پھر تیسری دفعے اس میں جو مشکل اگر معنی ہوں تو اس جی میں لائنیں لگا دیجیے گا, جی اس کو ڈکشنری سے دیکھ لیجیے گا اور پھر آپ کو اس کی کہانی کا مفہوم واضح ہو جائے گا. جی اور پھر آپ یہ کیجیے گا کہ اسے اپنی زبان میں اس کو جی ترجمہ کر لیجیے گا جی اور صبح کو مجھے لا کے دکھائیے گا. اچھا اچھا ہم نے کہا کہ یہ تو دل میں سوچا کہ یہ تو نماز بچوانے گئے تو روزے گلے پڑ گئے. جی جی تو بہرحال ہم آئے اور صاحب وہی ترکیب کی, جی کیونکہ ہم انگریزی کتابیں پڑھتے رہتے تو ہم کو دقت نہ ہو. جی وہ ہم نے آ کے ایک دفعہ پڑھی اور دوسری دفعہ ہم نے کہانی کو ترجمہ کر لی. جی اور ترجمہ کر کے حضرت صاحب ان کے جیسا ان کا حکم تھا جی وہ لے گئے ہم اور ان کی خدمت میں پیش کی. جی انہوں نے ایک سرسری نظر دیکھی اور ایک چپڑاسی کو بلایا جی اور کہنے لگے انہیں میگزین ایڈیٹر کے پاس لے جاؤ اپنے دستخط کر کے. اچھا اچھا اور کہنے لگے وہ جب میگزین ایڈیٹر نے وہ کہانی رکھ لی. اچھا جی تو پہلی کہانی ہماری آپ جی جو ہے وہ کالج میگزین میں اور سے چھپی جی اور ان حضرت کی مہربانی سے. جی اور جبکہ پہلی کوشش ہی تھی آپ کی. جی جی اور یہی شوق جو ہے وہ آگے جا کے محفوظ ہوا جی اور اسی نے مجبور کیا ہمیں انگریزی ادب کا جی چسکا جو پڑا. جی جی اچھا صاحب ہمارے جو یہ پروفیسر کرار حسین تھے یہ درویش شفت آدمی تھے. اچھا جی مطلب ہاں یہ جیسے فقیر منش لوگ ہوتے ہیں نا جی 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 اس طرح کی طبیعت تھی. جی بہت سادہ لباس, سادہ مزاج, جی اور وہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ جی علم و دولت ہے جسے تقسیم کرنے سے وہ بڑھتی ہے. جی تو بالکل ہر طرح کی, ہر آدمی کی, ہر وقت, جی ہر جگہ مدد کرنے کو تیار تھے. جی تو ان کا ایک واقعہ تھا وہ بہت دلچسپ ہے. وہ ہمارے ایک مرحوم دوست اکرم شیخ, ان سے منسوب ہے یہ جی واقعہ. جی تو وہ واقعہ یہ ان کا کہ ان کی عادت یہ تھی کہ کلاس میں آ کے سگریٹ نکالتے تھے اچھا اور اپنی چھوٹی اور درمیانی انگلی کے بیچ میں پھنسا کے جی اور وہ جیسے مٹھی بنا کے کش لیتے ہیں نا جی 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 اس طرح وہ کش لے کے اور پوچھتے تھے ہاں تو صاحب وہ کیا پڑھ رہے تھے. جی تو لوگ بتاتے تھے کہ صاحب یہ فلانا چیپٹر پڑھ رہے تھے. جی اس کے بعد وہ بولنا شروع ہو جاتے تھے جی اور وہ بولتے ایسے تھے کہ جیسے علم کا سمندر جو ہے وہ ٹھاٹے مارنے لگا. جی جی تو انتہائی عالم فاضل آدمی. جی تو ہوا یہ کہ ایک دن جب وہ کلاس میں آئے انہوں نے سگریٹ نکالی جی
تو اکرم شیخ مرحوم چونکہ سامنے کی بینچ پہ بیٹھا کرتے تھے، انہوں نے بھی سگریٹ نکالی. اچھا، یہ اکرم شاہ طالب علم تھے؟ جی ہاں. اچھا جی طالب علم تھے. جی. تو وہ جناب انہوں نے جلائی، انہوں نے بھی جلائی. جی. اور کرار صاحب نے ایک لمحے بھر کو کنکھیوں سے دیکھا اور اپنی سگریٹ پھینک کے اور جوتے سے مسل. جی. نتیجتاً اکرم شیخ نے بھی وہ سگریٹ بجھا دی. جی. جی. لیکن یہ بات لڑکوں کو بڑی گرم گزری، کیونکہ لڑکوں کے بڑے محبوب استاد تھے. جی. اور لڑکوں نے چھوٹا سی ایک چٹ لکھی کہ اکرم شیخ تمہاری خیر نہیں ہے، کلاس کے بعد تم نہیں رکنا. وہ ہوتے بھی اکرم شیخ کو چٹ پہنچ گئی. اچھا. جی. اب وہ بہت گھبرائے کہ بھائی دیکھو اب اللہ جانے کہ کیا حشر ہو اس کلاس کے بعد. جی. جی. اچھا، ان پروفیسر صاحب کی عادت تھی کلاس ختم ہوتے ہی وہ اپنی چھتری اٹھاتے تھے، جی. پیدل آتے تھے جی. اور اور وہ نکل جاتے تھے گھر کی طرف. جی. تو وہی جیسے کلاس ختم ہوئی وہ آنند فانند نکلے اور اپنی چھتری اور کتاب بغل میں دبا کے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے. جی. لڑکوں نے اکرم شیخ کو گھیر لیا کہ ہم تمہیں آج تم نے بہت بہت بدتمیزی کی ہے اور یہ کوئی طریقہ ہے ایسے محبوب استاد کو اس طرح بے عزت کرنے کا. جی. اس نے کہا بھائی یہ میری قطن مراد، ان سے زیادہ میں ان کی عزت محبت کرتا ہوں، بس یہ ایک ایکٹیویٹی تھی ذہن میں آ گئی، اس کے لیے میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور تم چاہو تو میں ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے کو تیار. خیر صاحب قصہ پوٹا یہ کہ فیصلہ یہ ہوا کہ اکرم شیخ صاحب جو ہیں وہ پوری کلاس کے ہمراہ ان کے گھر جائیں گے اور گھر جا کے پہلے ان سے معافی مانگیں گے اور معافی مانگنے کے بعد پھر سب لوگ جو ہیں وہ منتشر ہوں گے اور اپنے گھروں کو جائیں گے. صاحب یہ اب کلاس پوری کی پوری جو ہے وہ دوپہر میں پہنچی پروفیسر کرراج صاحب کے گھر، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا. وہ باہر نکلے اور بہت پریشان ہوئے، ارے بھائی تم سب لوگ کیسے آنا ہوا، کوئی خیریت ہے، کیا ہوا؟ انہیں بتایا کہ صاحب اس نے اس طرح آپ کی بدتمیزی کی تھی آپ کے سامنے اور اس کے لیے معافی مانگنا ہے. وہ قدموں میں گر گیا. کرار صاحب نے اس کو اٹھ کے گلے کر لیا، کہنے لگے بھائی اگر تم لوگ اس کو آج نہ لاتے تو کل آگے میں اسے گلے لگاتا ہوں. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس نے حسین پیرائے میں میری ایک کوتاہی کی طرف نشاندہی کی. مجھے خود احساس نہیں تھا کہ میں اتنی بڑی غلطی کرتا ہوں کلاس میں، لیکن اس نے دیکھو کتنی خوبصورتی سے اس غلطی کی نشاندہی کی. تو کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ غلطی کی نشاندہی سے بزرگ کر سکتے ہیں، چھوٹے کیوں نہیں کر سکتے؟ اور وہ جناب زاروں قطار روئے اور اس گلے لگایا، پیار کیا. انہوں نے کہا نہیں بیٹا تم نے میری اس غلطی کی طرف نشاندہی کی، میں ہمیشہ تمہارا احسان مانوں. تو اس طرح کے کریم النفس لوگ تھے. بالکل. یعنی بظاہر تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے ان کی بزرگی، ان کی کریم نفسی کہ کس زمانے کے لوگ تھے. جی بالکل صحیح بات ہے. چلیے بہت اچھا لگا اس موضوع پر بات کر کے. ہاں اسی طرح کا واقعہ منسوب میرا بھی ہے صاحب کہ ہم وہ جب پرنسپل تھے تو ایک درخواست ہم لے کے گئے جس کے اوپر ان کی دستخط درکار تھی. اچھا. یونیورسٹی میں ہمارا داخلہ ہو گیا. اچھا پرنسپل صاحب کون تھا؟ جی وہ پروفیسر کرار حسین. اچھا. جی. وہ قلیل عرصے کے لیے رہے لیکن یہ کہ وہ ہمیں کام پر ہم پہنچے وہاں. جی. اچھا وہ یہ تھا کہ وہ پارکر ان کی شیشی میں قلم ڈبو کے لکھا کرتے تھے. جی. اور شیشی کھلی ہوئی وہ اپنے لکھ رہے اس کو بیٹھے. جی. تو وہ تمام ان کی فائلیں اور وہ سب کاغذات میز کے اوپر پھیلے ہوئے تھے. جی. تو ہم گئے، ہم نے سلام کیا اور انہوں نے کہا بھائی کیسے آنا ہوا؟ ہم نے بتایا صاحب یہ اس طرح کا ایک NOC ہے جس پہ آپ کی دستخط درکار ہے. کہنے لگے لاؤ. وہ ہم نے رکھا، وہ جلک میں ہوا یہ صاحب کہ وہ ہمارا ہاتھ اس طور سے لگا کہ وہ پارکر ان کی شیشی پوری جو ہے وہ توجہ سمجھے
गिर गई जी और वो रोशनाई सारी की सारी फाइलों और कागजों पर वो बिखर गई। जी और जाहिर है कि अब हमने मारे डर के कांपने लगे। जी हमने कहा सब वेरी सॉरी, बहुत अच्छा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। जी उन्होंने घंटी बजाई और चपरासी को बुलाया, कहीं साफ कर दो। जी उसने पेपर उठाया और सफाई करने लगा। जी जब मैंने 4-5 बार सॉरी कहा, कहने लगे मियाँ क्या ऐसी जी सॉरी की जरूरत है, जी ये काम मेरा हाथ लग जाता तो गिर जाती तो मैं किससे सॉरी करता। जी भाई ठीक है, गिर गई, जी तुमने एक दफे कह दिया, बस ठीक है, जी ये होता है, हो जाता है, इंसान है, आदमी से गलती इंसान से होती, जी ये ना होती तो फरिश्ता क्यों ना होता। जी जी तो ये सब्र और ज़ब्त और तहम्मुल की ये मंजिलें, जी जी ये नहीं, इससे इंसान कैसा क्या कुछ सीखता जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत कुछ सीखता है। वरना वो दूसरा कोई होता तो पता नहीं कितना डांटता कि भैया अंधे हो, दिखाई नहीं देता, जी जी ये सब कुछ तुमने खराब कर दिया। जी जी बिल्कुल लेकिन उन्होंने दर्श ये दिया जी सब के तहम्मुल और बर्दाश्त है, जी जी वो इंसान की एक बहुत बड़ी सिफत है जी जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जी बिल्कुल तो ये तो हमारे उस्ताद एक थे। जी और एक छोटा सा वाक्य सा है, हमारे फिजिक्स के उस्ताद थे, उनका नाम था हुजूरुल हसन जैदी। अच्छा जी तो एक दफे हम हैदराबाद के रेलवे स्टेशन पे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, खैरपुर वापिस आ रहे थे। अच्छा तो वो भी खड़े हुए थे, मैंने सलाम किया, बड़ी दुआएं दी, कहने लगे कहो बेटा कैसे हो, कहाँ पढ़ रहा है, मैंने जी बताया था। जी ट्रेन आने में देर थी, तो उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया, मेरे लिए भी अपने लिए भी। जी तो वो चाय आ गई, चाय पीने के बाद मैंने जनाब पर्स में हाथ डाल दिया जी जी पैसे देने के लिए। जी उन्होंने प्लेटफॉर्म पे मुझे झाड़ना शुरू कर दिया, कहने लगे जी यानी बुजुर्गों की मौजूदगी में जी आप तो अब माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं कि आप जेब में हाथ डाल रहे हैं पैसे देने के लिए। जी जी मैं कहता माफ कीजिएगा, नहीं, कहने लगे ये आपको इल्म होना चाहिए जी कि जब भी कोई बुजुर्ग साथ हो जी और इस तरह का कोई वाक्य पेश आए जी तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं। जी उन्होंने कहा ये आदाब के खिलाफ बात है, जी जी ये आपको अब तक नहीं मालूम, आप यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। जी तो साहब इस तरह तरबियत करते थे दीनी और उसकी। जी बिल्कुल जी बस अब तो सब यादें हैं। जी जी बिल्कुल। और वो यादें इस तरह आप शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों तक पहुंचेंगी। जी हाँ जी तो उनसे उनसे भी लोगों को तहरीक मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी। जी जी जी। और एक छोटी सी और बात भी जी मैं कर दूं जी कि एक प्राइमरी स्कूल के उस्ताद थे, जी अल्लाह उनको गरीब रहमत करे। तो वो होता ही था कि ये हमारे दोस्त सुनाते हैं वाक़या अपना, जी कि वो जो है वो जब क्लास से वापस जाते थे तो उल्टे कदमों जाते थे। जी जी तो लड़के ये समझते थे कि शायद इसलिए जाते हैं उल्टे कदमों पे, ये पीट करके जाएंगे तो शोर शराबा हो, जी जैसे कौन बच्चे करते हैं। अच्छा अच्छा उनका हाँ, उनका रोब दाब बहुत था, जी अच्छा लेकिन बच्चों का मान ये था। जी अच्छा तो वो हमारे दोस्त कहने लगे कि साहब वो जब तालीम से फारिग होके हम सब चले गए जी और वो रिटायर हो गए, तो चूंकि उस्ताद वो बहुत काबिल थे और जी बहुत मोहब्बत करने वाले थे, जी तो एक दिन हम लोग उनके घर पे गए। जी तो जुमला बातों के अलावा उनसे पूछा कि साहब ये बताइए, ये मैं समझ में आज तक नहीं आई जी कि सब लोग तो उस्ताद जितने थे वो आते थे, वो अपना चार्ट डस्टर लिया और निकल के चले गए, जी लेकिन आप उल्टे कदमों क्यों जाते थे, जी। पीठ हमारी तरफ क्यों नहीं करते थे। जी अच्छा तो उस्ताद ने कहा कि बात ये है बेटा जी कि बच्चे जो हैं वो कौम का मुस्तकबिल होते हैं जी जी ओ और मुस्तकबिल की तरफ से कभी पीठ नहीं की जाती। जी जी अच्छा जी बड़ी तो कह रहे थे ये जुमला उनका आज तक मेरे जी दिल पे अच्छा है। जी जी बिल्कुल। मतलब प्राइमरी दर्जात में इस तरह कहाँ कहते हैं जी टीचर्स ने। जी 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 हाँ। अच्छा
اچھا صاحب اب پھر آئندہ بات ہوگی سلسلے میں انشاءاللہ. جی. خدا حافظ.